جوانوں، گناہ کا احساس اور اپنے گناہوں پر رونا، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر رونا، یہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے آنسوں کی قدر کرتا ہے، اس لیے کہ آنسو تو صرف گنہگار بندوں کی آنکھوں سے ہی نکلتے ہیں، آنسو تو صرف توبہ کرتے وقت ہی نکلتے ہیں، آنسو تو خشیت الہی میں ہی نکلتے ہیں، ورنہ فرشتوں کے آنسو تو نہیں نکلتے۔ فرشتوں کو تو رونا بھی نہیں آتا، وہ تو رونے سے پاک، وہ تو گڑ گڑانے سے پاک۔ فرشتوں کو رونا نہیں آتا، ان کے آنسو نہیں نکلتے، اس لیے کہ ان کے پاس ندامت نہیں ہے۔ ان کو قرب عبادت تو حاصل ہے مگر قرب ندامت حاصل نہیں ہے۔ قرب ندامت تو صرف ہم جیسے گنہگاروں کو ہی حاصل ہے۔ تو گناہ کرنا، قصوروار بننا، غلطی کرنا تو انسان کی صفت ہے۔ اگر انسان گناہ نہ کرے تو وہ انسان نہ رہا، پھر تو وہ فرشتہ ہوا نا۔ ہم انسان ہیں، غلطی کرنا ہماری صفت ہے۔ کیا اس وجہ سے اللہ کا در چھوڑ دیا جائے اور اللہ کا دربار چھوڑ کر، کریم مالک کی چوکھٹ چھوڑ کر کوئی اور جاہ پناہ بھی کہاں ہے؟ کوئی اور دروازہ ہے جس کا سہارا لیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب توبہ کرنے والے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، مالک ہم نے سنا تھا کہ قیامت میں پل صراط بھی ہے، ہمیں پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا۔ مالک پل صراط ہم کس وقت گزریں گے، کس ٹائم گزریں گے؟ ہم دنیا میں سنتے آئے ہیں کہ ایک پل صراط بھی ہے جہاں سے گزر کر بندہ جنت میں جائے گا۔ مالک ہم تو ڈائریکٹ جنت میں آ گئے، پل صراط سے تو ہم گزرے ہی نہیں، پل صراط کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو تم پل صراط سے گزر کر آئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ یہ سامنے پل صراط ہی تو ہے جہاں سے ابھی تم لوگ گزرے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم سڑک پر سے گزر رہے ہیں یا پل صراط سے گزر رہے ہیں، اور ہم پھولوں کے اوپر چڑھتے چڑھتے گزر رہے ہیں یا پل صراط پر سے گزر رہے ہیں۔ میرے بندو، جب تم رات کے دوسرے پہر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے مجھے سجدے کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، فجر پڑھا کرتے تھے، ظہر پڑھا کرتے تھے، عصر، مغرب، عشاء پڑھا کرتے تھے، اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، میرے خوف سے ڈرا کرتے تھے، میری خشیت میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ وہ جو تم آنسو بہایا کرتے تھے نا، وہی آنسو آج تمہارے کام آ گئے ہیں، اتنے کام آئے ہیں۔ آج ان آنسوؤں نے تمہارا اتنا فائدہ کر ڈالا کہ آج تم پل صراط سے گزر کر آئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ذرا برابر بھی اللہ کا خوف آیا، خدا کا خوف آیا، تو اس خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسوؤں کا نکلا، ایک قطرہ آنسوؤں کا نکلا، وہ آنسوؤں کا قطرہ ابھی زمین پر بعد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ پہلے کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں نا وہ پتھر دل ہیں، ان کو زیادہ رونا نہیں آتا، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت دے دی ہے کہ چلو تھوڑا سا خوف دل میں آ جائے، اس خوف کی وجہ سے آنسو قطرہ نکل کے اس جگہ پر آئے، اس جگہ پر آئے، میں نے فیصلہ کر دینا ہے کہ تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دینا ہے۔ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے، پتہ ہے تمہاری یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی دیتی ہے۔ جوانو، تم میں سے جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اعلان کر دیتا ہے، فرشتوں آج آسمان میں جشن مناؤ، آج جشن کا دن ہے، پورے آسمان میں چراغاں کر دو، ساتوں آسمانوں میں چراغاں کر دو، اس لیے کہ آج مجھ سے بچھڑے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ جوانوں، خدا را اپنے اوپر غور کرو کہ آج تم بے بسی کے کس مقام تک پہنچ گئے ہو۔ کتے کو بھی جس ڈر سے ایک وقت کی روٹی مل جائے تو کتا بھی اس ڈر کا وفادار بن کر رہتا ہے۔ اپنے اوپر غور تو کرو کہ تم نے اپنے مالک سے کتنی وفا کی ہے،
یہ تم ہی جانتے ہو یا تمہارا مالک ہی جانتا ہے۔ اور اپنے اوپر غور تو کرو، تم نے اپنے مالک سے کتنی وفا کی ہے کہ آج بھی وہ تمہیں کھلا رہا ہے، آج بھی وہ تمہیں پلا رہا ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے میرے بندے، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہوں۔ تم نے اپنے مالک سے کتنی وفا کی ہے، وہ تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہارے بھی خیال میں ہے، تمہارے بچوں کے خیال میں ہے، ان گنت اس نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ جوانوں، ابھی بھی وقت ہے کہ آج سے ہی ہم سچے دل سے توبہ کریں، یہاں سے توبہ کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں، اللہ کے ساتھ دوستی لگا لو۔ اللہ کی دوستی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے جوانوں۔ ہائے، اگر مالک گدھے کو چارہ نہ ڈالے تو گدھا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے۔ ہم تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ کھاتے بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک کی کرتے ہیں۔ ہائے، بچہ دنیا میں ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم، کتنے بدقسمت لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے گنہگار بندے، تو کہاں بھٹک گیا ہے؟ اور کیوں در در بھٹک رہا ہے؟ کیوں چودھریوں کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے؟ ہے تو میری چوکھٹ پہ کیوں نہیں آتا؟ تو میرے ساتھ دوستی کیوں نہیں لگاتا؟ میرے ساتھ صلح کیوں نہیں کر لیتا؟ دنیا کے بادشاہوں کے دروازے تو رات 12 بجے بند ہو جاتے ہیں، ایک میں ہی تو بادشاہ ہوں جس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہی رہتا ہے تیرے لیے۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ میرے بندے۔ اگر میرے دروازے پر فرعون آ جاتا، میں تو فرعون کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میرے دروازے پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار میرے آگے اپنا قیمتی سر جھکا کر تو دیکھ۔ اے بخشش کی حد نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہہ، بخشش کی انتہا نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہہ۔ جب تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر ادا کی جاتی ہے۔